अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ से। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरत अल-निसा की 141 नंबर आयत का तर्जमा आपके सामने पेश करूँगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो लोग तुम्हारे अंजाम का इंतज़ार करते रहते हैं, फिर अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फ़तह हासिल हो तो वो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ ना थे। और अगर काफरों को कुछ गलबा मिले तो इनसे कहते हैं कि हम तुम पर गालिब ना आने लगे थे, और क्या हमने तुम्हें मोमनों से नहीं बचाया। फिर क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करेगा और अल्लाह काफरों को मोमनों के ख़िलाफ़ हरगिज़ कोई रास्ता नहीं देगा। बेशक मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देते हैं, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो दिल से ना चाहते हुए लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं, और वो अल्लाह को बस थोड़ा ही याद करते हैं। ये मुनाफिक लोगों का काम है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मोमनों को छोड़कर काफरों को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ कार्रवाइयों के लिए खुली हजत दे दो। बेशक मुनाफिकीन दोज़खों के सबसे ऊंचे तबके में जाएंगे, और वहां आप इनके लिए हरगिज़ कोई मददगार नहीं पाएंगे। बेशक सिवाय इन लोगों के जिन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली और थाम लिया अल्लाह के दीन को, और अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस कर लिया। अल्लाह के दीन को और अपने दीन अल्लाह के लिए खालिस कर लिया तो ऐसे लोग मोमनों के साथ होंगे, और अल्लाह मोमनों को जल्द बहुत बड़ा अजर अता करेगा। बेशक अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ तो अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। अल्लाह ताला तो बड़ा कदरदान खूब जानने वाला है। सुभान अल्लाह। हम जो भी करते हैं अल्लाह ताला जानता है, तो कोशिश किया करें कि अच्छा किया करें। अल्लाह ऊंची आवाज़ में बुराई की बात करने को पसंद नहीं करता, मगर जिस पर जुल्म किया गया हो उसे इजाज़त है, और वो अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। अगर तुम खुले तौर पर कोई नेकी कर दिया छुपा कर करो या बुराई से दरगुजर करो तो अल्लाह भी बहुत माफ़ करने वाला बड़ी कुदरत रखने वाला है। सुभान अल्लाह। बेशक जो लोग अल्लाह और इसके रसूलों का इनकार करते हैं और चाहते हैं कि वो अल्लाह और इसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, और वो कहते हैं हम बाज़ पर ईमान लाते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं, और वो चाहते हैं कि इनके दरमियान कोई राह इख्तियार करे, वही लोग हकीकी काफिर है। और हमने काफरों के लिए रुसवा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाए और उन्होंने इनमें से किसी एक के दरमियान भी तफरीक नहीं की, वही लोग हैं जिन्हें अल्लाह जल्द ही इनका अजर देगा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताब आपसे तकाजा करती है कि आप इन पर आसमान से एक किताब नाजिल उतारो। चनाचा इन लोगों ने मूसा से इससे भी बड़ा तकाजा किया था। उन्होंने कहा था, ए मूसा, हमें अल्लाह बिल्कुल आँखों के सामने दिखा। फिर इनके जुल्म की वजह से कड़ाके की बिजली इन पर आ पड़ी। तौबा इस्तग़फ़ार। फिर इनके पास खुली निशानियां आ जाने के बाद उन्होंने बिछड़े को माबूद बना लिया। फिर इस पर
بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ بلند کیا، اور ہم نے ان سے کہا شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ پھر ہم نے ان پر لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ اپنے ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لاتے مگر توڑے ہی ہیں۔ اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے موسیٰ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ انہیں شعبے میں ڈال دیا گیا، اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں، اس لیے ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف الٹا لیا، اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچا ہوگا جو عیسیٰ پر اس کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے، ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں ان سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور ہم نے کئی رسول بھیجے اس سے پہلے، ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام کیا۔ سبحان اللہ۔ اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس کی بیت گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ بے شک
بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ کے شایان نہیں وہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ شان ہے کہ کوئی انہیں سیدھا راہ دکھائے، مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ استغفار۔ کوشش کریں کہ نیک کام کریں، سود سے بچیں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک بنائے، 5 وقت نمازی بنائے۔ اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔